मैं न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के मैनेजमेंट ख़ास तौर से इश्तियाक साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि ये फ़र्स्ट एनुअल फंक्शन उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, सोशल मीडिया के बारे में जो अवेयरनेस की और जो बच्चों का, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा, ये काबिल मुबारकबाद है। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल को साथ दे और इश्तियाक साहब के हाथों को मजबूत करें। सर, आप खुद बैरिस्टर हैं और आपने काफ़ी कामयाबी और बुलंदी के ऊपर आज बड़ा मुकाम हासिल किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके चलते आप एजुकेशन के ताल्लुक से क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं पूरी आवाम को, लोगों को और ख़ास तौर से जो नौनिहाल यहाँ पर है उनके माओं को, वालिदैन को मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अलग अलग फील्ड्स को अपना सकते हैं उस पर काम करें। और मैं एक पहला मराठवाड़ा का बैरिस्टर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अब हमारे औरंगाबाद से और 10 बैरिस्टर किस तरह हो सकते हैं और इसमें इश्तियाक साहब की न्यू प्राइमरी स्कूल से एक प्राइमरी स्कूल का कम से कम एक बच्चा अगर हम उसको आगे ले जाकर बैरिस्टर बना सकते हैं, इस पर हम काम करें इंशाअल्लाह। न्यू प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया ये काबिल तारीफ़ है और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ इश्तियाक साहब और सैयदा सुमैया को कि ऐसा एक उस्ताद जो है कौम के मेमार होते हैं और उन्होंने यहाँ के एरिया में ऐसे स्कूल कर और लोगों को इस तरह जोड़कर और ख़ास तौर पर यहाँ माएँ बहुत तादाद में मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये स्कूल बहुत फलेगा फूलेगा और आगे जाएगा। सर, कामयाब प्रोग्राम रहा माशाल्लाह, लेकिन इसका क्रेडिट मैं इस स्कूल के टीचर्स को दूंगा जिन्होंने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की और उनकी अनथक मेहनत का रिज़ल्ट रहा कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी इंशाल्लाह उनकी मेहनत इसी तरह से रहेंगी, उम्मीद है, और आगे इंशाल्लाह बच्चे इससे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। स्कूल के रूह रवा इश्तियाक सर साहब, सुमैया मैम, तैयब जफर साहब, नुमान भाई, श्वेता मैम, स्टेज पर बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के तमाम स्टाफ, स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस प्रोग्राम में बैठे हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और इज्जतदार माँ और बहनों, मैं इश्तियाक साहब की टीम को और न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के पहले एनुअल फंक्शन की मुबारकबाद पेश करता हूं और ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई काम सबसे डिफिकल्ट होता है वो होता है प्राइमरी स्कूल और अखबार चलाना। आपका अखबार से भी ताल्लुक रहा और आपने प्राइमरी स्कूल चलाने का जिम्मा जो लिया है ये काबिल मुबारकबाद है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपके साथियों को, आपके लोगों को हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिस काम के बारे में हमें सबसे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली अगर आयत नाजिल हुई तो वो कौन सी थी? वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हम सबको चाहिए कि हम तालीम को तरजीह देते हुए, हमारे तालीमी इदारों को मजबूत करते हुए उनका सपोर्ट करें और हमारी आने वाली नस्ल को हम किस तरह अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम हो। जिस तरह शारिक भाई ने कहा कि हम डॉक्टर, इंजीनियर जो आज तक बना रहे थे इस मुहिम को, अब हमें चाहिए कि हमारे पास हम और दूसरे फील्ड्स में किस तरह जा सकते हैं, इस पर काम हो। मैं तो अपील कर रहा हूं हमारे कौम के लोगों से कि हम लॉयर्स किस तरह हमारे पास बना सकते हैं, इस पर काम होना चाहिए। मैं जफर साहब से भी बात कर रहा था, मैंने उन्हें कहा, उन्होंने भी मुझे सजेशन दिया कि इस पर हमने काम करना चाहिए कि हमारे नौजवान बच्चों को हम लॉयर्स किस तरह बना सकते हैं, एडवोकेट्स बना सकते हैं, जजेस किस तरह बना सकते हैं, इस पर काम होना चाहिए। और प्राइमरी स्कूल ये फाउंडेशन होता है इश्तियाक साहब, ये फाउंडेशन, ये वो वक्त होता है जो बच्चा जो सीखता है वो उसके जिंदगी भर उसे जहन में रहता है, उसे याद रहता है। जो पढ़ाई हमने प्राइमरी स्कूल में सीखी,
جو مدرسے میں ہم نے کلمات سیکھے, حدیث سیکھے, وہ آج تک بھولے نہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا جو بایولوجیکل سسٹم بنایا ہے, یہ جو بچپن میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے. تو آج سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے پرائمری اسکول کے بچوں کے اوپر دھیان دیں. میں یہاں پر جس طرح شارق صاحب بتا رہے تھے کہ کثیر تعداد میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, آج میرا بھی کافی صبح سے سکولز میں اینول فنکشنز میں الگ الگ جگہوں پر پروگرام میں شرکت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. آپ کے یہ حوصلے کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ آپ ایک ریلیجس ڈیوٹی جو آپ کو ہمارا مذہب جو سکھاتا ہے اس کو آپ عمل میں لا رہے ہیں. ہمارا جو ہندوستان کا آئین جو کہتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سے دور نہیں رکھا جائے گا, اس کو آپ اس ادھیکار کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. آج کے حالات کیا ہے ملک کے ہم سب جانتے ہیں. ہمیں تعلیم سے دور رکھنے کے لیے جو کوششیں, جو منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں, اور ان منصوبوں سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے. اگر کوئی آپ کو ڈراتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ حجاب پہن کر اسکول نہیں جائیں گے, تو آپ ہمت سے رہیے, اللہ پر توکل رکھیے اور ان اداروں میں ایڈمیشن لیجئے جو مائنورٹی سٹیٹس رکھتے ہیں, جو آپ کو آپ کے حجاب, آپ کے نقاب کے ساتھ آپ کو تعلیم میں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو, اور گھر میں خاص طور سے جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں, میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, آپ گوگل پہ جائیے, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کا پریامبل ڈاؤن لوڈ کیجئے, آپ اسے پڑھیے. ایک صفحہ ہے, اس کو پڑھ کر اس میں آپ کو پورے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کا نچوڑ سمجھ میں آئے گا. اس میں جو ہمارے اختیارات ہیں, جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن میسج دیتا ہے, اس پر ہم اسے تعلیم اس کی حاصل کریں اور ہمارے بچوں کو سمجھائیں. کیونکہ آج کل کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ایک مایوسی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں اور گھر بیٹھ جائیں. لیکن ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھنا پڑے گا. آپ کو اللہ رب العزت کے کلام کو سامنے رکھ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. مضبوطی کے ساتھ, ہمت افزائی کے ساتھ ہمارے بچوں کو, اور زیادہ سے زیادہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ کو بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا. آپ کو بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا. آپ کو بچوں کو کہنا پڑے گا کہ ہم بیکورڈ نہیں ہیں, ہم پسماندہ نہیں ہیں. آپ کی معاشی حالت چاہے کچھ بھی ہو, رزق کا دینے والا اللہ پاک ہے. آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا یقین اللہ پر ہے. ہم ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے, ہم بچوں کو پڑھائیں گے, لکھائیں گے, اور آگے مستقبل میں اچھا انسان, اچھا مسلمان اور اچھا بھارت کا شہری بنانے کا کام کریں گے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو آس پاس جو ماحول ہے اس سے نا امید نہیں ہو. ہم لوگوں کو اپنے اسلام کی تعلیمات جو دیتی ہے, جو کہتی ہے کہ حب الوطنی, آپ کو اپنے وطن سے محبت رکھنی چاہیے, یہ چیز سامنے رکھ کے ہم کو کام کرنا ہے. میں جب اپنی لاء کی ڈگری ہندوستان سے لیا, پھر میں نے عہد کیا کہ میں بیرسٹر بننے جاؤں گا لندن میں. تو میں جب بیرسٹر بن رہا تھا تو میں نے بہت وہاں پر لوگوں سے بات کی, وہاں کے حالات دیکھے. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ہندوستان یہ ایک اتنا ملٹی کلچرل جگہ ہے کہ یہاں پر کسی ایک کمیونٹی کو یا کسی یہاں پہ نفرت کی باتیں زیادہ دن نہیں چل سکتی. آج ہمارے بیچ میں شویتا میم ہے. آج ہندوستان اگر دیکھا جاتا ہے تو گنگا جمنی تہذیب کو نام سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر ہر قوم محبت اور ایک آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں میں بھی یہ بھائی چارے کو بڑھانے کا کام کریں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس محبت خلوص کے ماحول کو بڑھائیں. کوئی اگر نفرت پھیلانے کا کام کر رہا ہے تو ہم نفرت سے مایوس نہ ہوں. ہم ہمت کے ساتھ بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں, انہیں اچھے ایڈوکیٹس بنائیں, انہیں اچھے, ہم کس طرح آئی ٹی انجینئرز بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس آرکیٹیکچرز کس طرح اچھے بن سکتے ہیں. اور یہ سب بنتے ہوئے یہ نیت بنائیے آپ کہ ہمارا بچہ ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے قوم و ملت کے لیے کام کرے گا. نیک نیتی کے ساتھ کام کریے, کیونکہ اسلام میں سب سے پہلی بات کہی گئی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, آپ کے تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
اگر آپ وکیل بنیں گے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے لیے اچھا کام کروں گا, لوگوں کو انصاف دلاؤں گا, تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت بنے گی. اگر آپ جو بھی فیلڈ میں جانا چاہیں گے اس پر اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی, اور ماؤں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ خود نیت کریے کہ میرا بچے کو میں اس دیش کے لیے, اس ملک کے لیے, قوم و ملت کے لیے کام میں لوں گی, تو وہ بچہ جب تک آگے بڑھے گا, جب تک اچھے کام کرے گا, وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا ایک بہت بڑا ایک مینز بنے گا. میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کافی دیر سے آپ لوگ رکے ہوئے ہیں. میں معذرت چاہوں گا کہ میں شارق بھائی ہم کچھ وجہ سے لیٹ ہو گئے, لیکن آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. میں آپ لوگوں سے پھر سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اپنے آس پاس کے علاقوں میں جو بچے ابھی اسکول میں داخلہ نہیں لیے ہیں, انہیں داخلے میں ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں, اس میں آپ کام کریے. یہاں پر کچھ سوشل ورکرز موجود ہیں, آپ لوگ محنت کریے کہ ہم ہمارے بچوں کو ایجوکیشن میں کس طرح آگے لا سکتے ہیں, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی کس طرح ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ہمارے حافظ صاحب نے ابھی جب بیان دے رہے تھے, انہوں نے بہت اچھے کلمات پڑھے. انہوں نے کہا کہ کس طرح تعلیم کس طرح انسان کو بدلتی ہے, کس طرح اس میں اضافہ, اس کے کاموں میں, اس کی پرسنالٹی میں جو چینج آتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے آتا ہے. اور آپ لوگوں کی یہ موجودگی یہاں پر یہ ثبوت دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو تعلیم کے میدان میں آگے لانا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے بھی آگے جانا ہے, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس قوم کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت ایک امید ہو رہی ہے کہ الحمدللہ قوم کے لیے جو آج جو حالات ہو رہے ہیں اس میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی موجودگی یہ ثبوت دیتی ہے کہ ہم سب پازیٹیولی ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے, اور اس میں اشتیاق صاحب اور ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے قابل مبارکباد ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. خدا حافظ, جے ہند.